السلام علیکم دوستو، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایسی مشکل آ جاتی ہے، کوئی اتنی بڑی مصیبت آ جاتی ہے کہ جس کا حل ہمارے پاس نہیں ہوتا. ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ڈو اور ڈائی والی کنڈیشن آ جاتی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کریں. اس وقت اگر آپ روحانی مدد چاہتے ہیں اور اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو صرف یہ 9 گھنٹوں والا عمل کریں. 9 گھنٹے کے اندر دوستو آپ کے مسئلے کا حل آپ کو ملے گا. اللہ کی روحانی مخلوق ان 5 اسم اعظم کی بدولت جو ان 2 آیات میں موجود ہیں آپ کے لیے خود روحانی اسباب پیدا کریں گے، دنیاوی اسباب پیدا کریں گے. دوستو جس کے پاس، یاد رکھیں، روحانی قوت ہوتی ہے نا، دنیا اس کی غلام ہوتی ہے. ایک بندہ ہے جو دنیا کے مسئلے حل کر رہا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہونے. ایک کے پاس روحانی دولت موجود ہے تو دنیا کے مسئلے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں اس کے. تو آج وہی عمل میں نے بتانا ہے. عمل اتنا آسان ہے کہ آپ خود اس کو پڑھیں گے، آپ کہیں گے اتنا آسان عمل. اس میں آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے: یا رب العرش العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب العرش العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اسم اعظم ہے، عظیم اسم اعظم ہے، اللہ اسم اعظم ہے، رحمان اسم اعظم ہے، رحیم اسم اعظم ہے. اس میں ایک ذاتی اسم اعظم ہے یا اللہ کا، اور باقی 4 صفاتی ہیں. کل 5 اسم اعظم سے مل کر یہ دونوں آیات بنی ہیں. آپ ان 5 سے جب آپ دعا کرتے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا رد ہو، کیونکہ بسم اللہ کی طاقت، اس کے اوپر میں نے 1-2 ویڈیوز بنائی ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی پاور ہے. اور جو یہ والی آیت ہے یا رب العرش العظیم، یہ اللہ کی اس صفت کو، اس کوالٹی کو ہم بیان کر رہے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے. عرش عظیم کا قرآن میں کئی دفعہ ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ان کی خوبیوں سے پکارتے ہیں. یا رب العرش العظیم، اے عرش عظیم کے مالک. عرش عظیم وہ چیز ہے جو ہماری سوچ جتنے بھی کام کر لینا وہ پھر بھی تھوڑی ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آنی. اتنا بڑا عرش عظیم ہے، اور ایسی ایسی اس میں طاقتیں ہیں، چیزیں ہیں، چیزوں کو سمیٹا ہوا اس نے کہ ہماری جو دماغ کی وسعت ہے نا اس سے بہت باہر ہے. تو ہم اس کی اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے رہے ہیں کہ اے وہ رب، اے وہ پالنے والے عرش عظیم کے، اے عرش عظیم کے مالک، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی کہ ہم اللہ کے ذاتی اسم کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ابتدا ہے، آپ مہربانی فرمائیں. یہاں پر ہم بے بس ہیں، آپ مہربانی فرمائیں. تو اب دیکھیے گا، صرف آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے پہلے گھنٹے میں. طریقہ کار اس کا بہت آسان ہے. میں بتاتا ہوں، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ صرف دنیاوی اس مقصد کے لیے کام نہیں کر رہا، اس کے اور بھی کئی مقاصد ہیں. کسی نے روحانیت حاصل کرنی ہے، کسی کا کوئی اور ایشو ہے، وہ سارے اس کے اندر موجود ہیں. لیکن میں ابھی صرف آپ کو اس کا وہ عمل بتاؤں گا جو وقتی کوئی مصیبت آن پڑتی ہے نا، ہماری کوئی مراد ہے، کوئی مشکل ہے، وہ حل نہیں ہو رہی، تو اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اور آپ دیکھیں گے زیادہ دیر نہیں، انہی 9 گھنٹوں میں یہ عمل ہوتا ہے. دوسرے دن کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو مسئلے کا حل نہ ملے، آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے یہ کیا، یہ عمل ہمیں نہیں اس کا رزلٹ ملا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اتنا پاورفل عمل ہے. اور مجھے یہ ایک خاص بزرگ کی طرف سے ایک تحفہ ملا تھا. یہ اسی طرح ایک مشکل تھی جو زندگی میں آ گئی تھی، تو انہی دنوں میں یہ عمل ملا ہوا تھا. اور جب یہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص روحانی مدد کے تحت ہمارا مسئلہ اسی 9 گھنٹے میں حل ہوا ہے. لیکن پہلے 3-4 گھنٹوں 5 گھنٹوں میں ہو گیا تھا، اس کے بعد بھی میں نے اس کو پورا کیا ہے. تو آپ نے بھی ایسے کرنا ہے کہ طریقہ کار سن لیں اس کا، کہ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، وضو کر لینا ہے. وضو نہیں کر سکتے پھر بھی خیر ہے، بعض اوقات نہیں کر سکتی ہیں عورتیں وغیرہ وضو، تو آپ نے بیٹھ جانا ہے، پاک صاف حالت میں بیٹھ جانا ہے، اور مایوس نہیں ہونا. دیکھیں مایوس ہوں گے تو پھر میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جب آپ اللہ کے کلام کا سہارا لے لیا ہے تو پھر مایوسی نہیں ہونی چاہیے. مایوس ہوئے بغیر پاک صاف حالت میں آپ بیٹھ جائیں، اللہ سے لو لگا لیں، اور اس عمل کو 1 گھنٹے میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے. آرام سے، تسلی سے، صدقے دل سے پڑھنا ہے. یا رب العرش العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب العرش العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے گھنٹے میں 100 مرتبہ،
दूसरे घंटे में 200 मरतबा, तीसरे घंटे में 300 मरतबा, चौथे घंटे में फिर 100 मरतबा, ये सुन लें, पाँचवें घंटे में 200 मरतबा, छठे घंटे में 300 मरतबा, सातवें घंटे में 100 मरतबा, आठवें घंटे में 200 मरतबा, नौवें घंटे में 300 मरतबा। तो यानी कि 100, 200, 300 इस तरह की तरतीब आपने लेके चलनी है 9 घंटों में। तो 9 घंटे के दौरान ही कोई आकर आपको बता देगा, कोई यानी कि कोई इंसान आएगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई भी होगा, वो आपको मसले गल बता देगा। कोई फ़ोन आ सकता है, किसी जगह कोई राब्ता हो सकता है, आप मुतमिन हो जाएंगे। फौरी तौर पर किसी मसले का हल चाहिए तो इससे बड़ा अमल मेरे पास नहीं है। आप इसे करके देख लें। अल्लाह ना करे किसी पर कोई बड़ी मुसीबत या मुश्किल आए, लेकिन जब भी आता है मुश्किल कोई आ जाए, कोई इस तरह का इशू बन जाए, तो आप ये अमल करें। बाकी लोग जानते हैं कि हमारा रूहानियत के सिलसिले चलते रहते हैं, लोग सीखते भी हैं, मराक़बे का इल्म है, रूहानियत का है, बाकी चीज़ों का है, हिप्नोटिज़म वगैरह का है, एनर्जीज़ वगैरह का है, ये सारी चीज़ें, लताइफ वगैरह, ये सब लोग सीखते हैं। आप भी ये सीखें ताकि आपकी रूहानियत बरकरार रहे। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी मदद से अगर किसी ने कुछ चीज़ सीखनी हो या कुछ सेशन लेना हो तो आप रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और दूसरी बात ये मैं फिर बता दूं कि ये सिर्फ एक दिन का अमल है, कोई ज़्यादा बड़ा चिल्ला नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा अमल नहीं है, ना ही आपको ये ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप खुद चाहें कि यार एक दिन मैंने कर लिया, एक दिन और कर लूँ, आप और कर लें, आपको इसका और फ़ायदा होगा। तीसरे दिन करेंगे और फ़ायदा होगा। तरतीब यही रखनी है। मिसाल के तौर पर आपने पहले दिन किया और आपने इसको आधे घंटे में मुकम्मल कर लिया। आधा घंटा क्या करना है, दुआ कर लें, घर के काम शाम करना है, लेकिन उस दौरान भी मायूस ना हो, ना किसी को बद्दुआ दें, ना किसी पे जुल्म करें। पढ़ने के दौरान एक और चीज़ कर लें, अगर खाने पीने की बांटने कोई चीज़ पास रखनी है तो वो रख लें। वो पहले घंटे बाद भी दे सकते हैं थोड़ी सी, दूसरे घंटे बाद भी बांट सकते हैं, तीसरे घंटे बाद भी, चौथे घंटे बाद भी इस तरह कर सकते हैं। फिर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ लोग पानी रख लेते हैं इस अमल के लिए, 9 घंटे उस पर वो उन्होंने कर लिया या 3-4 घंटे अमल कर लिया, फिर उसको किसी को कह दिया कि इसके राइस वगैरह को बना लें, वो पानी उसमें डाल दिया, वो राइस बांट दिया आपने। इस तरह भी हो जाता है, चीज़ बाद में बांटी जा सकती है। बहरहाल जो भी चीज़ हस्बे तौफीक हो आप इसमें बांट सकते हैं। इस अमल में कोई चीज़ ना समझ आई हो आप मुझसे रब्ता करें, और अगर कोर्सेज़ करने हो, कोई और मालूमात आपने रूहानियत में, नफ्सियात में किसी भी वाले से लेनी हो तो वो आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।